اب مختصراً میں آپ کو حج کا طریقہ بتاتا ہوں کہ لوگ آج حج پر بھی جانے والے ہیں قریب سے، تو اور وہی طریقہ بتاؤں گا جو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے یا بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے بیت اللہ کی طرف جو جاتے ہیں ان کے لیے آسان حج وہی تمتع کہلاتا ہے، وہی کرتے ہیں لوگ اور آسانی اسی میں ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب نکل رہا ہو تو عمرے کی نیت کر لے، حج کا نام اس میں نہ لے، عمرے کی نیت کر کے اپنا احرام باندھ لے اور احرام باندھ کر سر کو ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ اس سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی احرام باندھ لیا ہے تو اب سر کو ڈھانکنا، آج کل تو اتنا رواج عام ہو گیا کہ یہاں بھی ایسا لگتا ہے جیسے احرام میں لوگ بیٹھے ہوئے بغیر ٹوپی کے۔ تو یہ اس کو ذرا ہم ایک اہمیت سے لیں گے تو ہمارے اندر یہ چیز آئے گی۔ ظاہر ہے جس طرح ہم نے پینٹ کو اہمیت دی ہے تو آج ہمارا سطر چھپا ہوا ہے، تو اللہ کے یہاں اسی طرح سر کا ننگا رکھنا بھی جو ہے یہ بری چیز ہے۔ تو بہرحال اپنے عمرے کے اندر جو ہے وہ اب یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ابھی یہ نیت نہ کرے، جب ہوائی جہاز اڑ جائے تو وہ اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ اب میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں۔ اس وقت وہ تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنا اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا اور دیگر جو ہے کام کرنا بالکل منع ہو جائیں گے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا سب کچھ منع ہو جائے گا۔ صرف چادریں پہننے کی وجہ سے یہ سب حرام نہیں ہوتا، نیت کے بعد ہوتا ہے یہ۔ تو نیت ایسے وقت میں کرے کہ بالکل آدمی ہوائی جہاز اڑ چکا ہو یا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میقات آنے والی، اب آپ اب جو ہے نیت کر لیں، تو نیت کر لیتا ہے، پھر وہاں پہنچ جائے۔ عمرے کا طریقہ جو ہے، عمرے میں یہی 2-3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو احرام تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ طواف کے 7 چکر اور صفا مروہ کی سعی، یہ کر لیا۔ اس کے بعد سر کو گنجا کر لیا آپ نے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ میں مختصراً بتا رہا ہوں، باقی کتابوں میں آپ تفصیلی طریقہ دیکھ لیں۔ اور طواف کے اندر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اپنے دائیں کندھے کو جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے، تو آپ یہاں سے چادریں لے کر اوپر ڈال دیں گے، یعنی یہاں سے چادریں لے کر اوپر، تاکہ یہ کھلا رہے آپ کا۔ 7 چکروں میں یہ کھلا ہی رکھنا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں۔ اور پہلے 3 چکر جو ہے وہ آپ کو پہلوانوں کی طرح ذرا کندھے کھلے کر کے لگانا ہے۔ اس طرح طریقہ ہے وہ جیسے کوئی میدان میں مقابلے کے لیے آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہاں یہی چال پسند ہے، اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد جب یہ اپنا سر منڈوا لے گا تو پھر عام کپڑوں میں رہے اور کچھ بھی کھانا پینا، جو بھی خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، سب کچھ کر سکتا ہے، نارملی زندگی ہے۔ اب جب 8 تاریخ آئے گی نا، یعنی ہمارے یہاں جو عید کا دن ہوتا ہے اس سے 2 دن پہلے، تو 8 تاریخ کو بس صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا احرام باندھ لے اور اب حج کی نیت کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے اور حج کی نیت کر لے اور ایک طواف کر لے۔ اب طواف کرنے کے بعد اب یہ سارے مل کر جو ہے منی چلے جائیں گے بیت اللہ سے۔ منی جانے کے بعد کرنا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، منی میں آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور دوسرے دن کی فجر۔ تو یہ 5 نمازیں آپ کو وہاں ادا کرنی ہے۔ جب دوسرے دن 9 ذی الحجہ لگ جائے گی تو یہ فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے جو ہے طلوع آفتاب کے بعد لوگ نکل جائیں گے اور اب عرفات کی طرف چلے جائیں گے۔ میدان منی ہے، آگے مزدلفہ ہے، پھر وہ کونے میں عرفات ہے، تو عرفات کے میدان کی طرف سارے حاجی چلے جائیں گے۔ عرفات میں پہنچنا 9 ذی الحجہ کو اصل ہے کہ آپ زوال کے وقت وہاں پہنچ جائیں اور وہیں سے وقوف آپ کا شروع ہو جائے گا ظہر سے لے کر۔ وہاں پہنچے آپ تو وہاں اگر مسجد میں جو بڑی جماعت ہو رہی ہے، امام اعظم جو حج کا بڑا خطبہ دینے والا امام ہے، اگر اس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو آپ ظہر اور عصر دونوں اکٹھی اسی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اگر ایک جماعت مل گئی تو بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیر سے پہنچے ہیں وہاں پر اور وہاں آپ کو امام اعظم بڑے امام کے پیچھے اگر آپ کو ایک یا دونوں جماعتیں نہیں ملی ہیں تو آپ اپنی انفرادی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔
یہ ذرا ہم سمجھ لیں. بعض مرتبہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہاں علماء نہیں سمجھ پاتے ہیں, وہ الگ الگ کیمپوں کے اندر دونوں نمازوں کی اکٹھی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں, اس طرح نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. نمازیں اکٹھی اسی امام کے پیچھے کر سکتے ہیں, ظہر اور عصر. اگر نہیں ملی تو آپ اپنی جماعت کروا لیں, ظہر کو اپنے وقت میں, عصر کو اپنے وقت میں کروا لیں. الگ الگ پڑھنی ہے. بہرحال اگر وہاں کے امام کے ساتھ اگر آپ کو جماعتیں نہیں ملتی ہیں تو آپ کو نمازیں اپنی پڑھنی ہیں. اب انفرادی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, جماعت کرواتے ہیں تو ظہر کی جماعت اپنے وقت پر ہے اور عصر کی جماعت اپنے وقت پر ہے, اسی وقت میں نہیں ہے. پھر وہاں الگ الگ اذانیں ہوں گی, الگ الگ اقامتیں ہوں گی. مغرب تک آپ کو وہیں رہنا ہے. مغرب کا وقت ہو جائے وہاں سے نکل جائیں. مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی, یہ حکم ہے کہ قضا کرو. مغرب عرفات کے میدان میں قضا کرنی ہے, وہاں نماز آپ کو نہیں پڑھی, جس نے وہاں پڑھی نہیں ہوگی. مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہے آپ کو. اگر راستے میں کہیں عرفات سے نکلتے نکلتے راستے میں کہیں پڑھی نہیں ہوگی اس کی نماز, اس کو دوبارہ آ کر جو ہے دونوں نمازوں کو اکٹھا مزدلفہ میں کرنا پڑے. جب مزدلفہ میں پہنچے گا یہ تو اس وقت عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا, تو پھر ایک اذان دی جائے گی اور دو نمازیں پڑھی جائیں گی. پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے, اور اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں گے. اس میں جو ہے اب جماعتیں اپنی طور پر کروا لیں, اور جو ہے وہاں کوئی اکٹھا وہ سسٹم نہیں ہے. لیکن دونوں نمازوں کو اپنے وقت سے ہٹا کے پڑھنا ہے. عشاء تو اپنے وقت پر ہی ہوگی, لیکن مغرب کو آپ کو مزدلفہ میں قضا کر کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مغرب کا وقت پورا کے پورا عشاء میں داخل کر دیا ہے اس دن خاص کر. تو یہ آپ کو پھر وہیں آپ بیٹھے رہیں, آرام کریں, سو جائیں, یا اپنی عبادت میں تسبیحات میں اس میں لگ جائیں جب. اور وہیں آپ رات کو کنکریاں بھی جمع کر لیں, تاکہ شیطان کو مارنے کے لیے مزدلفہ میں وہ پھینک کے جاتے ہیں تو ہر آدمی اپنے حصے کے لیے لیتا ہے. اس کے بعد آپ صبح کے وقت جب ہوگا تو آپ مزدلفہ میں فجر کے بعد جو ہے اندھیرے میں فجر کی نماز ہوگی, اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر جو ہے وقوف شروع ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں دعائیں کریں, استغفار کریں, اللہ کے آگے روئیں اور تسبیحات پڑھیں, جو بھی آپ کو عبادت آتی ہے آپ وہ کریں. وہ کرنے کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں لوگ اور پھر مینا میں آ جاتے ہیں. اب یہ 10ویں دن جو ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے تو وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. تو 10ویں دن آپ کو 4 کام کرنے. سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, اور کنکری مارنے کا طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی انگوٹھے کے یہاں رکھے اور یوں مارے. تو جانے والے اپنے گھروں سے پریکٹس کر کے جائیں کہ اصل سنت طریقہ وہ یہ کہ آدمی یوں رکھ کے یوں پھینکے. ویسے مثال کے طور پر یہ جمرہ ہے, بڑا شیطان مثال کے طور پر کھڑا ہوا ہے, تو اگر آپ نے یوں اگر مارا تو یہاں آ کے لگا تو بھی ٹھیک ہے, نیچے آ کے لگا تو بھی ٹھیک ہے, گملے میں گیا تو بھی ٹھیک ہے, گملے کے قریب گیا تو بھی ٹھیک ہے. آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں, یعنی اس میں وہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کو وہیں جانا چاہیے, بس یہ کہ اس دائرے کے اندر جو ہے نا آپ کی کنکری چلی جانی چاہیے. 7 کنکریاں بس بڑے شیطان کو ہی 10ویں دن مارنی ہے, باقی شیطانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوگی. اس کے بعد قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد آپ سر کو منڈوا لیں اور پھر اپنی حالت پر آ گئے, ہو گیا آپ کا حج. بس اب سارے کام جائز ہو جائیں گے, صرف بیوی سے ملاقات جائز نہیں ہوگی. اب طواف زیارت کرنا ہے آپ کو مکہ میں جا کے. اب طواف زیارت کا وقت ہے لمبا, آپ اس میں جلد بازی نہ دکھائیں کہ بھئی 10ویں کوئی بھاگ رہے ہیں, بیٹھے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایسا کر لیں کہ رات بھر یہاں گزاریں اور دوسرے دن جب 11ویں ہو جائے تو اس دن جو ہے زوال کے بعد کنکریاں تینوں شیطانوں کو مارنے کے بعد, طریقہ میں بتا چکا ہوں, آپ زوال کے بعد چلے جائیں طواف زیارت کرنے کے لیے. ایسا کرنا کوئی حرج نہیں. پھر وہیں آپ رات گزار لیں مکہ میں اپنے ہوٹل وغیرہ میں. 12ویں دن دوبارہ آ کے آپ کنکریاں مار لیں, ہو جائے گا آپ کا کام. سکون بھی ہو جائے گا, آرام بھی مل جائے گا, بھگدڑ بھی نہیں مچے گی. آسان طریقہ یہ ہے, کیونکہ اس کا وقت طواف زیارت کا جو ہے وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر صبح سے لے کر 12ویں تاریخ کی غروب تک ہے. لمبا وقت ہے, کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ, رات میں دن میں کوئی وہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اسی کے پیچھے, بس یہاں قربانی کی, سر منڈوایا, پہنے کپڑے, بھاگتے ہیں پیچھے سے. ذرا سکون کر لو تاکہ کچھ لوگ کر لیں تو تمہاری باری آ جائے گی, تمہیں آسانی سے مل جائے گا. تو یہ آپ کا 10ویں دن اس طرح کرنا ہے آپ کو کہ بھئی 10ویں دن موقع نہیں ملتا تو آپ 11ویں دن اپنی کنکریاں مار کے وہیں چلے جائیں, وہیں رہ لیں. 12ویں دن آپ دوبارہ آ جائیں, یہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر اپنے 12ویں دن بھی آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں اور واپسی چلے جائیں آپ. اور طواف زیارت جب آپ نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اب صحیح باقی ہے ابھی اس کی حج کی صحیح,
تو طواف زیارت کے بعد آپ صحیح کر لیں تو پورے حج کے ارکان سب ادا ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے صحیح منا میں جانے سے پہلے 8 کو ہی کر لی تھی احرام باندھنے کے بعد تو بھی ٹھیک ہے. اس طرح صحیح کا بھی کوئی وقت نہیں ہے. اگر آپ نے حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو باندھ دیا ہے تو آپ 8 ذی الحجہ کو آپ منا جانے سے پہلے صحیح اگر حج کی کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے. تو صحیح اور یہ طواف زیارت اس میں آپ کا کوئی وقت یعنی اتنا طویل ہے کہ جس میں آپ جو ہے آسانی سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں طواف وداع ہے وہ کرنے کے بعد آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے.